بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان کریم کی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس ماہ رمضان مغفرت فرمائے، تمام گناہوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں سے پریشانیوں تکالیف کو دور فرمائے اور صبر شکر والی زندگی ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی، معذرت کے ساتھ کہ اس بیچ میرے لانگ ویڈیوز بہت ہی کم آ رہے تھے، کافی مصروفیت تھی، لیکن انشاءاللہ اب کنٹینیوسلی میرے فل ویڈیوز بھی آیا کریں گے۔ ایک گزارش یہ ہے آپ سبھی سے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں یا اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز 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 اس کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئیں تو لائک اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں یا آپ کے کوئی ڈاؤٹس ہیں یا آپ کے کوئی سوالات ہیں تو مجھے کمنٹ ضرور کریں۔ چلیے آتے ہیں جی آج اس ٹاپک پر، اس ویڈیو کے، کہ آج میں نے آپ سبھی سے تہجد کے بارے میں بات کرنی ہے، نماز تہجد کے بارے میں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ سبھی پڑھتے آ رہے ہیں، اور خاص طور سے رمضان میں تو ہماری بہت زیادہ اس پر پابندی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں اور زیادہ توجہ اور یقین کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آتے ہیں تہجد کے بہت سارے روایات ہیں، بہت سارے احادیث ہمیں مل جائیں گے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تہجد کا وقت ایسا ہے جب اللہ کریم آخری آسمان پر یعنی نچلے آسمان پر آتے ہیں اور خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا جس کی میں بخشش کروں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود مانگ رہے ہیں۔ وہ آفر پیریڈ چلتا ہے ہمارے لیے، وہ بالکل 1 سے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ سمجھ لیں، بیسٹ آفرز ہمارے لیے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم یا تو غفلت میں گزار دیتے ہیں، یا جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے، جو نہیں مانگتا وہ محروم رہ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ کبھی کسی دن کا بھی آفر نہ چھوڑیں ہم، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کی بہت ساری روایات اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں، کچھ اذکار ہیں جو کہ فوراً تہجد کے لیے جب ہماری آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت کچھ پڑھنے کے اذکار ہوتے ہیں، اور کچھ بہت ساری دعائیں بھی ہیں جو کہ نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں اور نماز کے بعد۔ تو ایک دعا پر خاص طور سے میرا آج فوکس ہے کہ یہ دعا، اچھا پہلے بتا دوں کہ یہ دعا صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، اور بہت ساری آپ کو اور چھوٹی موٹی جیسے مسنون دعائیں یا اذکار کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی، ایزیلی اویلیبل ہو جائیں گی۔ تو یہ دعا میرا فوکس اس لیے ہے کیونکہ یہ دعا میں اپنے ایکسپیرینس سے، پرسنل ایکسپیرینس سے، اور میرا جو ہے نا میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں آپ سبھی کے ساتھ، کہ اس دعا سے میں نے بہت کچھ پایا ہے، ٹھیک ہے۔ ہارڈ سے ہارڈ ٹائم میں مجھے پہلے پتہ تھی یہ دعا، لیکن میں نے اس کو زبانی یاد نہیں کیا۔ میرا جب بھی مطلب جیسے تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو کبھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا، کبھی یاد آ گیا تو پڑھ کر دعا مانگ لی، اس طرح سے ہوتا تھا۔ لیکن میں نے سوچا کہ یہ بار بار جو میرے پاس اویلیبل ہے، میرے پاس موجود ہے یہ دعا، تو دیکھیں کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جس سے نا اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا کیا ہے، اور کوئی کسی پیڑ کا، کسی پودے کا کوئی پتا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا ہے اپنی جگہ سے۔ ہوا تک اس کو نا، ہوا کیا تیز طوفانی ہوا بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ مجھے اس کا خیال آیا کہ میرے پاس موجود ہے اور یہ مجھے یاد آتا ہے، لیکن نہ میں اس کو بک کھول کر نہ پڑھتی نہیں تھی۔
اکثر طور پر، تو کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں. تو میں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دے دیا ہے تو میں کیوں نہیں پڑھتی، میں اس کو زبانی کیوں نہیں یاد کرتی. مجھے تقریباً آدھے سے زیادہ تو کچھ یاد تھی، لیکن میں نے اس کو پورا نا اس طرح سے دل پر لے کر میں نے یہ نہیں یاد کیا تھا. تو ایک دن مجھے ایسا خیال آیا تو میں نے سوچا کہ چلو اس کو اچھے سے یاد کر لیتی ہوں. پھر میں نے اس کو فالو اپ کرنا سٹارٹ کیا باقاعدہ یاد کر کے. جب بھی میرا اس وقت نا کچھ ہارڈ ٹائم چل رہا تھا لائف میں، کچھ اس طرح کے اتار چڑھاؤ تھے، تو الحمدللہ پابندی تو تہجد کی اس وقت تھی، لیکن میں نے ایک اسکیڈیول کی طرح میں نے بنایا کہ مجھے جب آنکھ کھلے تو میں نے کچھ اذکار کرنے، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اور تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ جو ہے نا 10 مرتبہ. پھر اس کے بعد میں وضو بنانی ہے. اس کے بعد میں پھر میں نے اس طرح سے اسکیڈیول بنایا کہ جب میں نماز کی نیت سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ دعا پڑھا کرتی تھی. میں انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. آپ لوگ ضرور اس کا اسکرین شاٹ نکالیں یا اس کو زبانی یاد کر لیں. اسکرین شاٹ نکال کر رکھ لیں اور بھی اچھی بات ہے، جلدی یاد کرنے میں آپ کو سہولت ہوگی. اور میں ایک ریکویسٹ یہ بھی کروں گی آپ سے کہ آپ میری ویڈیو کو تحمل کے ساتھ اور پورا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں، اور آرام سے بالکل نا دل سے سنیں، دل کے کانوں سے میری بات دھیان سے سنیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے ایسے کیا کہ جب میں وضو بنا کر پہلے نا تحت الوضو کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد اس دعا کو آرام سے نا میں نے بیٹھ کر، جب مجھے یہ دعا زبانی یاد ہو گئی تھی تو میں نے اس کے ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے وضو کیا، پھر تحت الوضو کی نماز پڑھی، اس کے بعد تہجد کی اس دعا کو میں نے پڑھی ترجمہ کے ساتھ. ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں آپ یقین کریں الحمدللہ میرے دل پر، یعنی کہ میرے اوپر ایک اس طرح کی کیفیت ہوتی تھی کہ میرا بلیف جو ہے اسٹرانگ ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا. تو جیسے کہ معنی ہم پڑھتے ہیں نا تو عربی ہے، ٹھیک ہے، دعا والی فیلنگ ہوتی ہے ہمارے اندر کے، اس طرح سے جیسے ہم میننگ پڑھتے ہیں تو ہم اس کا صحیح مطلب سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، یقین اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ویڈیو میں نے اپنے دوسرے چینل پر شیئر کیا تھا، انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میرے وہی الفاظ جو ہیں میں یہاں پر ریپیٹ کر لوں. انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناؤں گی جس میں میں نے سورۃ الرحمن کے فضائل کے بارے میں کہا تھا. تو ٹھیک ہے، تو اس طرح سے پہلے یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد اس کے معنی پر غور کریں، اس کے بعد جو آپ تہجد سٹارٹ کریں گے، نیت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں کچھ بھی پڑھیں، آپ کا جو بھی فیوریٹ سورہ ہے، یا پھر آپ کے جو بھی ذہن میں سورہ آتے ہیں، تو آپ چاہے 2 رکعت پڑھیں، 4 رکعت، 8 رکعت، 10 یا 12 رکعت تہجد کے آپ جتنی بھی پڑھیں، فل آپ بلیو کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ جو آپ نے نماز کی نیت شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی ہے، اس دعا کی عظمت جو ہے نا وہ آپ کے دل میں ٹھہری ہوئی ہے. جو الفاظ آپ نے ابھی کہے تھے نا دعا میں، تو وہ الفاظ جو ہے نا آپ یقین کرتے ہیں اس پر، یو مین دیٹ دوز ورڈز، اوکے؟ تو اس طرح سے آپ پڑھ کر دیکھیں اور اپنی نماز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ بالکل یقین کے ساتھ دعا مانگے، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی میری تمام مسائل کو حل فرمائیں، زندگیوں کو خوشحال بنائیں، پرسکون بنائیں، صبر شکر والی زندگی ہمیں عطا فرمائیں، صبر سے زیادہ شکر والی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کریں، آمین یا رب العالمین. تو ٹھیک ہے جی، میں یہ دعا شیئر کرنے لگی ہوں اسکرین پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر اس کا معنی بھی پڑھتی جاؤں گی، آپ بھی غور کرنا.
اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی ضرور یاد رکھنا کہ یہ دعا اس طرح سے ہے. اگر اس کی کوئی زیر زبر کی غلطیاں، اگر تلفظ میں کوئی غلطی ہو تو میں معافی چاہتی ہوں ابھی سے. ٹھیک ہے، پھر یہ کمنٹ نہ آئے کہ آپ نے غلط پڑھا تھا. جس طرح مجھے آتا ہے میں اس طرح سے پڑھوں گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض وما فیہن ولک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت الحق ولک الحمد انت الحق ووعدک حق وقولک حق ولقائک حق وجنت حق والنار حق والساعۃ حق والنبیون حق ومحمد حق. اللہم لک اسلمت وعلیک توکلت وبک آمنت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. اب آتے ہیں جی ترجمے کی طرف. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اس کے معنی ہے کہ اے اللہ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں. آپ آسمانوں اور زمین کا نور ہیں اور جو ان میں ہیں، اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں. آپ آسمانوں اور زمین کو تھامنے والے ہیں اور جو ان میں ہیں اسے بھی، اور آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں. آپ برحق ہیں اور آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کا کہنا سچا ہے اور آپ کا ملنا سچا ہے، اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے، اور قیامت برحق ہے اور نبی برحق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہے. اے اللہ، میں نے آپ ہی کی اطاعت کی اور آپ پر ہی توکل کیا اور آپ ہی پر ایمان لائی اور آپ ہی کی طرف رجوع کیا اور آپ ہی کے واسطے یہاں موجود ہوں اور آپ ہی کو فیصلہ میں نے سونپا ہے. بس معاف فرما دیجئے میرا ہر وہ گناہ جو میں نے پہلے کیا ہو یا بعد میں، جو میں نے خفیہ طریقے پر کیا ہو یا اعلانیہ. آپ ہی آگے کرنے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے کرنے والے ہیں، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں بے شک. تو جی یہ جو معنی ہے نا، یہ جب میں نے معنی پڑھے تھے تب میرے اندر کی جو اسپرچویلٹی جو ہے وہ زیادہ نا اویک ہونا سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ اس کے معنی چاہیں تو یاد کر لیں، آپ کو انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گے، یا نہیں تو یہ دھیان میں رکھیں، یہ ذہن میں رکھیں اور بس دعا پڑھیں اور بالکل یقین کی کیفیت کے ساتھ اپنی عبادتیں ادا کریں اور اپنی دعائیں مانگیں. ایک فیلنگ اس طرح سے آتی ہے نا کہ پہلے تو ہم نے عبادت کی غرض سے خود کو تیار کیا، اس کے بعد اس دعا میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری تعریفیں کی، اس کے بعد میں اپنے گناہوں کی معافی چاہی، اس کے بعد میں یہ بھی تو اس دعا میں ہم نے کہا نا کہ یا اللہ میں نے اپنا فیصلہ آپ پر سونپا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں، ہماری سوچ سے بھی زیادہ بہت ہی اچھا کرتے ہیں. تو اللہ پر توکل رکھیں، اپنی من چاہی دعائیں خواہشیں اللہ تعالیٰ سے منوائیں. اور ایک پرسنل ٹپ میں یہ دوں گی کہ اس کا اسکرین شاٹ نکال کر، اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا کر آپ کچن میں بھی لگا لیں کہ اگر جلدی میں سحری کے وقت کے کاموں میں الجھ کر اگر آپ یہ دعا بیٹھ کر آرام سے نہ بھی پڑھ سکیں تو بس اپنی نماز مکمل کر لیں، اس کے بعد چلتے پھرتے اپنے کام کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں آپ سے اور زیادہ باتیں ہوں گی. آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا ضرور میرے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. میری گزارش ہے آپ سے اپنا ایکسپیرینس ضرور میرے ساتھ شیئر کریں. ٹھیک ہے، اپنی دعاؤں میں مجھے بہت زیادہ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری تمام لوگوں کی عبادتیں قبول فرمائیں اور ہمیں صحت کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. اللہ حافظ.